انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 6 دسمبر 2020 اور آج کی تہلکہ خیز بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ایرانی سائنسدان کے قتل کے بعد ایران اور اسرائیل کی جنگ شدت اختیار کرتی۔ ایران اکیلا نہیں ہے، ایران کی ہر صورت سپورٹ کریں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے دھماکہ خیز اعلان کر دیا۔ ترکی میدان میں آ گیا۔ ترکی نے ایران کے لیے اپنا جدید ترین S-400 طیران پہنچا دیا۔ ترکی کے میزائل سسٹم نے تل ابیب کے 2 F-35 جنگی طیارے اور اس کی لانچیں تباہ کر دیں۔ بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ ترکی ایران نے مل کر اسرائیل کو بڑا جھٹکا دے دیا۔ پورا خطہ مزید جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ ایران اور ترکی نے اسرائیل میں مزید تباہی کا عندیہ دے دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اگر آپ ترکی اور ایران سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایران کے سائنسدان کے قتل کے بعد مشرق وسطی میں قیامت کا منظر ہے۔ ایران، سعودی عرب، UAE اور اسرائیل آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ایران نے سعودی عرب، UAE اور اسرائیل پر دسیوں میزائلوں سے حملہ کیا ہے، اور ایران نے مزید حملہ کرنے کا بھی عندیہ دیا ہے۔ اب دنیا کے سب سے بڑے مسلم لیڈر رجب طیب اردوان نے ایران کی سپورٹ کرنے کا بڑا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران اکیلا نہیں ہے، ایران کی ہر صورت سپورٹ کریں گے۔ ترکی کے S-400 طیران پہنچا دیے گئے ہیں۔ ترکی اور ایران نے مل کر اسرائیل میں تباہی مچانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ اسرائیل نے ترکی سے کہا ہے کہ اگر ترکی ہماری جنگ کی لپیٹ میں آیا تو ترکی کے استنبول کے بخیے اگھیڑ دیں گے۔ دوسری جانب ترکی میزائل سسٹم نے تل ابیب کے ذریعے 2 F-35 جنگی طیارے اور اس کی لانچیں تباہ کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے تباہ کر دیں۔ اس کے علاوہ ترکی کا بڑا اعلان سامنے آ گیا۔ ترکی ایران نے مل کر اسرائیل کو بڑا جھٹکا دے دیا۔ پورا خطہ جنگی کیفیت میں مبتلا ہے۔ ایران اور ترکی نے اسرائیل، سعودی عرب اور UAE میں مزید تباہی مچانے کا عندیہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ فخری زادہ کے قتل سے خطے کے امن کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کسی صورت ترکی یہ برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اپنے ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونی رابطہ کر کے ایران کے دفاعی اور ایٹمی سائنسدان کے قتل کی بھی مذمت کی ہے، اور کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں مغربی ایشیا کے خطے کے امن کے لیے مزید خطرناک ہو سکتی ہیں اور ترکی قطعاً یہ برداشت نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے انہوں نے ایران کے ایٹمی سائنسدان شہید ڈاکٹر محسن فخری زادہ کے قتل کی بھی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس قتل کے ذریعے خطے کے امن کو نشانہ بنایا گیا۔ انہیں یقین ہے کہ مجرم فریقوں کی خواہشیں جو خطے میں سلامتی اور استحکام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ایک بار پھر پوری نہیں ہوں گی۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں فریقین نے 2 طرفہ اور علاقائی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے سلسلے میں ایران اور ترکی کے اقدامات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا۔ ترکی کے صدر نے قرۂ باغ کے علاقے میں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ قرۂ باغ کا تنازع ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور ایسے ہر اقدام سے پرہیز کیا جانا چاہیے جس سے آذربائیجان کے اتحادی اور عرضی سالمیت کو خطرہ ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترکی ہر اس اسلامک ملک کے ساتھ کھڑا ہوگا جو
खतरे में होगा। उन्होंने कहा है कि ईरान अब इस वक्त मजीद खतरे में पहुंच चुका है और अगर ईरान को जब भी तुर्की और तुर्की की फौज की जरूरत पड़ेगी, हम तुर्की ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। इसके अलावा तुर्की के वजीर खारजा ने कहा है कि तुर्की ईरान के साथ खड़ा है। तुर्की के वजीर खारजा ने पीर की शब ईरान के वजीर खारजा से होने वाली मुलाकात के बाद ट्वीट करते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिका की यकतरफा पाबंदियां और इसराइल के गैज़ो गज़ब, यूएई और सऊदी अरब के गैज़ो गज़ब का शिकार होने वाले ईरान का साथ देने का ऐलान किया और उसके मुकाबला करने पर भी जोर दिया। फारिस खबर एजेंसी के मुताबिक तुर्की के वजीर खारजा मौलूद चाविश ओगलो ने इस्तांबुल में इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद कहा कि तुर्की ईरान के खिलाफ अमेरिका की एकतरफा पाबंदियों का शुरू से मुखालिफ है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा है कि इसराइल ने जो मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल किया है, ईरान उसके साथ तुर्की खड़ा है और तुर्की उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है और तुर्की की फ़ौज हर सूरत ईरान के साथ खड़ी रहेगी। इससे कबल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद चाविश ओगलो ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को अहम करार देते हुए ईरान और तुर्की के बाहमी रवाबित को भी मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया था। मौलूद चाविश ओगलो ने कहा है कि इलाका दहशतगर्दी की लपेट में है और हमें दहशतगर्द और दहशतगर्दाना चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए संजीदा जिद्दोजहद करनी होगी। वाज़ेह रहे कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ एक आला सतही वफ़द के उमरा दौरे पर अगले इतवार को तुर्की इस्तांबुल उन्होंने पहुंचना है और इस बारे में मज़ीद चेमगोइयां हैं कि जल्द ही तुर्की और ईरान का बड़ा मुआहिदा सामने आएगा जिसमें दोनों फौजें मिलकर इसराइल पर तबाही मचाने के लिए तैयार हैं और अरब दुनिया को भी ये सबक सिखाएंगे कि अगर अरब दुनिया ने ईरान या तुर्की में से किसी मुल्क पर हमला किया तो उसमें दोनों को हमला तस्वर होगा। इसके अलावा यूएई जो पहले से ही तुर्की का मुखालिफ है, उसने भी ईरान पर कहर ढाने का भी अंदिया दिया है। ईरान के धमकी अमेज लहजे के बाद यूएई के प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा है कि अगर ईरान ने दुबई या किसी और सिटी में यूएई के हमला करने की कोशिश की तो ईरान के तेहरान को तनेस्तो नाबूद कर देंगे। इससे ये तस्वुर होता है कि दोनों इस्लामिक मुल्क एक दूसरे के खिलाफ मुकम्मल तौर पर आमने सामने खड़े हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही ये दोनों मुल्क जंग की तरफ भी जा सकते हैं। पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।